بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج 5 فروری 2023 ہے اور سعید حسین حیدر آپ سب لوگوں کے ساتھ دا پوڈ کاسٹ دا کامن وائس کے ساتھ آج کشمیر ڈے ہم سب لوگ مل کے بنائیں گے۔ آج کا دن بہت اہم ہے۔ جتنے بھی پاکستانی پوری دنیا میں ہیں وہ سب لوگ آج اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آواز نکالتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک ہیں، پاکستان کشمیر کے لیے اور کشمیر پاکستان کے لیے۔ ہم لوگ سب لوگ جو ہیں وہ احساس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کو اپنے گھروں میں بند کیا ہوا ہے، اس کا ہم لوگ آج احتجاج کرتے ہیں اور اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی آزادی کو جو ہے وہ محروم رکھا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت ہیں اور ان کا نام کرنل مظہر الہی صاحب ہیں۔ کرنل صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ریجنل انٹیگریٹی اینڈ اسٹریٹجی کے۔ یہ ایک اہم تھنک ٹینک ہے پاکستان کا، جو کہ ساری دنیا کے معاملات اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر پالیسی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر گورنمنٹ اور گورنمنٹس کو ایڈوائز دیتے ہیں۔ کرنل صاحب ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اسکالرلی اور ایوڈ ریسرچر ہیں۔ انہوں نے بہت ساری ڈگریز کی ہوئی ہیں پبلک پالیسی اور گورننس کے اندر۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر جو ہے جا کے ان کو اسٹڈی کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ساکھ ریجن ہے اور انڈیا، پاکستان اور چائنا کا جو کو ریلیشن ہے، اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا کامن وائس کرنل مظہر صاحب۔ شکریہ حسین صاحب۔ کرنل صاحب، جیسے ابھی بات چل رہی تھی کہ آج کا دن بہت اہم ہے، 5 فروری 2023، اور ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ ہم سب لوگ مل کے کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں، کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ بٹ کرنل صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، ہمارے یوتھ کو، ہمارے فیوچر کو یہ ذرا بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ کشمیر ایشو کہاں سے شروع ہوا؟ جی بہت شکریہ حسین صاحب، آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا ظلم کے خلاف۔ اس پہ میرے کمپلیمنٹس ہیں آپ کے لیے کہ آپ نے ایک ایسے ایشو کو اٹھایا جس پہ باقی دنیا بولنے سے احتراز کر رہی ہے۔ کشمیری قوم کا جو ظلم اور استبداد کی کہانی ہے یہ صدیوں پہ محیط ہے۔ 19ویں صدی میں جب ڈوگرا راج گلاب سنگھ کو برٹش گورنمنٹ نے کشمیر کو رقم کے عوض فروخت کر دیا، تو وہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت جو تھا پہلی دفعہ اس کو مجروح کیا گیا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 1930 میں جب آئیڈیا آف پاکستان آیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک آبرومندانہ زندگی کا ایک میپ پیش کیا گیا۔ اس وقت کشمیریوں کا جوش و خروش بہت بڑھ گیا، کیونکہ وہ آزادی کی نعمت کو ترس رہے تھے، اور اسی لیے کشمیری قوم نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب آزادی کی تحریکیں چلی دنیا میں، اور ہم نے 1947 میں قائد اعظم کی قیادت میں اپنی منزل حاصل کی، ایک آزاد مملکت کا وجود پاکستان کی شکل میں ہمیں ملا، لیکن کشمیریوں کی کہانی یہاں نہیں ختم ہوئی۔ ایک سازش کے تحت ریڈ کلف کمیشن ایوارڈ جو تھا، باؤنڈری کمیشن ایوارڈ، اس میں ایک سازش کے تحت لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو لاسٹ وائسرائے تھے برٹش گورنمنٹ کے، انہوں نے اس نقشے میں تبدیلی کر کے کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بننے کی راہ ہموار کر دی۔ پھر جب
پاکستان اور انڈیا تقسیم ہوئے اور نیو دہلی نے اپنی افواج 90% کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف وہاں بھیج کے ظلم کے ساتھ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا، تو کشمیری عوام کے لیے جو کہ ڈیکیڈز کی سپریشن میں تھے اس وقت نقطۂ عروج کو پہنچ گیا. انہوں نے اس وقت آزادی کے لیے اپنا علم خود اٹھایا اور یہاں سے اس ایشو کی ابتدا ہوئی. بڑی زبردست بات آپ نے کی کرنل مظہر الہی صاحب، اور بالکل آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اسپاٹ آن ہے. میں سر یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے آرٹیکل 35A اور 370 جو ہے نا یہ منظر عام پہ آیا، تو اب پاکستان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان سے زیادہ تو یہ جو نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پاکستان کی ہیلپ کر دی. لیٹ می سے دس تھنگ کہ جس دن یہ سازش کے تحت اس ایگریمنٹ کو وائیولیٹ کیا گیا اور ہندوستانی فوجیوں نے کشمیری نہتے عوام، بچے، عورتیں، بوڑھے، مریض سب کے اوپر زندگی کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے، تو میرا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے، یہ بلکہ درخواست ہے کہ پاکستان کے اس اہم کاز اور کشمیری عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنے ایکسپریشن کے لیے آپ انٹلیکچوئل ریسرچ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ہمارے تمام پالیسی میکرز اور ڈیسیجن میکرز کے لیے وہ مواد پروڈیوس کریں، ہسٹوریکل آرگومنٹیشن سامنے لائیے جس کو ہم ورلڈ لیول کے اوپر ایک پاورفل نیریٹو کے طور پر پیش کر سکیں. اور میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں ایسی گورنمنٹس موجود ہیں جن کو اگر اچھے طریقے کے ساتھ پرسو کیا جائے اور اچھے پاورفل نیریٹو کے ساتھ پرسو کیا جائے تو وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی. بہت کم ممالک ہیں جو کہ اپنے مفادات کی وجہ سے آپ کو بہت اچھا رسپانس نہ دیں، لیکن وہ بھی غیر جانبداری کی طرف چلے جائیں گے. تو اس وقت اس کام کرنے کی بہت ضرورت. کیا مشورہ دیں گے؟ ہماری یوتھ جو ہے وہ بڑی سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی سیوی ہے، آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں اور کاؤنٹر کریں اس پروپیگنڈا کو انڈیا کے؟ جی بہت اچھا، یہ آپ نے حالات حاضرہ کے مطابق جو ہے اس کی ضرورت پر زور دیا ہے. دیکھیے، میں اس کو اس سینس میں ایکسپلین کروں گا کہ 75 ایئرس ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے اور اس کانفلکٹ کو. اب وقت آ گیا ہے کہ اس ریسپانس کے لیے نوجوانوں کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، ایک اچھا نیریٹو گورنمنٹ آف پاکستان کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ یہ ایک رائٹ حق خود ارادیت اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن فار دا کشمیری پیپل، یہ ایک ایسا مضبوط فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر جب ہم نیریٹو بلڈ کر کے دنیا میں لے کر جائیں گے اور ریسرچ بیسڈ ہو، نالج بیسڈ ہو، اور کنٹمپرری جو ٹرینڈز اور آرگومنٹس ہیں اس وقت دنیا میں ان کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہو، تو ہم اس کو بھی نیوٹرلائز کر لیں گے. بلکہ نہ صرف نیوٹرلائز کر لیں گے کیونکہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، تو جو حق بات کی، سچائی کی جو طاقت ہے وہ بھی ہمیں ہیلپ کرے گی دنیا کو کنونس کرنے. انشاءاللہ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے جس کا ہم بہت سنتے ہیں، یہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرے اور کس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں اپنے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو یہ احساس بتا سکیں کہ ہم ان کے کندھے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ٹرینڈز کے مطابق آپ نے جو بہت ہی اچھی یہ وقت کی ضرورت ہے اس پہ بات کی جائے. دیکھیے، 5th جنریشن وارفیئر اور یہ ان تمام ٹیکنالوجیز کے آنے سے ہوا یہ ہے کہ جھوٹ اور ڈس انفارمیشن کا ایک سیلاب آ گیا.
میرا یوتھ سے یہ جو ہے میں زور دے کے کہوں گا کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا. اپنے اندر اگر آپ، اور یہ صرف آپ خود کر سکتے ہیں، اپنے اندر اگر یہ آپ سینس ڈیولپ کریں، اور بلکہ میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ اسکینڈینیوین نیشنز میں یونیورسٹی لیول کے اوپر یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈسٹنگش بٹوین انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کیونکہ یونیورسٹیز ابھی اس ڈیولپمنٹل سٹیج پہ نہیں پہنچی، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ نوجوان یہ اپنے اس ذمہ داری کا خود احساس کرتے ہوئے اپنے اندر خود سینس ڈیولپ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر 5th جنریشن وارفیئر کی جو ڈس انفارمیشن ہے اس سے انفلوئنس ہونے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. اور جیسے میں نے پھر اس کے ساتھ یہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ فائنڈ آؤٹ دی ٹروتھ اور پھر اپنا پازیٹیو نیریٹو بلڈ اپ کریں تاکہ دنیا حق اور سچ کو پہچانے. یہ ذرا بتائیے کہ سوال تو بہت سارے ہیں، باتیں بھی بہت ساری ہیں اور ہسٹری بھی بہت ساری ہے، بٹ چند لفظوں میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سر بحیثیت پاکستانی ہمیں کس طرح اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں، اور 1998 میں کارگل میں پاکستانی فوج نے بہت آگے جا کے کشمیر ریجن کے جو 5 ریجنز ہیں ان میں سے ایک ریجن دراس اینڈ کارگل جو تھا اس کو آکوپائی کر لیا تھا. تو وہ ساری انڈیور کا ایز اے پاکستانی جب ہم سوچتے ہیں تو حاصل کچھ نہیں ہوا، آؤٹ کم کچھ نہیں ہوا. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ کشمیری عوام بلیک آؤٹ میں ہیں، ان کے اوپر تمام ضروریات زندگی بند کر دی گئی ہیں، ان کو دنیا سے بالکل کٹ آف کر دیا گیا ہے. تو کیا ہمارے اندر وہ تڑپ کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ جب ایک حصہ ہمارا جو ہے، ایک عضو جو ہے ہمارا، وہ اس طرح اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، وہ زخمی ہو رہا ہے، روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، تو کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں؟ کب تک ہم یہ جنازے پڑھ کے نعرے لگا کے گھر واپس چلے جائیں؟ اس طرح نہیں بات چلے گی. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو فارن مشنز ہیں، ہمارے ایمبیسیز جو ہیں، وہ ریسرچ بیسڈ پازیٹیو نیریٹو کے ساتھ وہاں میڈیا کو کانفیڈنس میں لیں. سب سے پہلے تو اسی 5 فروری کے سلسلے میں ادھر یادگاری تقریبات کریں. وہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں، وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، وہاں کے جو نوٹیبل نیوٹرل میڈیا پرسنز ہیں، ان کو انوائٹ کریں، وہاں کے ایکڈیمیا کو انوالو کریں، خود جائیں اور خود جا کے انگیج کریں ان کو. یہ وقت آ گیا ہے انگیجمنٹ کا، آگے بڑھ کے انگیج کریں اور اپنے اس منصفانہ اور جسٹیفائڈ نیریٹو کو ان کے سامنے پیش کریں. کان صاحب، بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی، اور جو ہے نا بہت سارے آج آپ نے ہمارے لیے کشمیر ڈے کے کانٹیکسٹ میں آپ نے دروازے اور کھڑکیاں کھولیں اور ہمیں احساس کروایا، اور ہمیں یہ آپ نے موٹیویٹ کیا کہ ہمیں جو ہے نا انگیجمنٹ کرنی چاہیے پازیٹیو نیریٹو کے ساتھ، ریسرچ بیسڈ، اور ایک بھرپور طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے جتنے مسائل ہیں ہم فوکس کریں اور ایک بہتر طریقے سے جو ہے نا اس مسئلے کا حل نکالیں. کرن صاحب، آخر میں آپ صرف جو ہے ایک پیغام جو آپ ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کو دینا چاہتے ہیں آج کے دن کے ناطے سے، وہ پیغام ذرا دیجیے گا. قوموں کی زندگی میں لمبی سٹرگلز آتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس ناٹ دی وار، اٹس ناٹ دی اسٹرگل وچ میٹرس، اٹس دا کاز، دا ٹروتھفلنس آف یور کاز آن وچ یو ٹک دا اسٹینڈ. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس کاز کو لے کے آگے چلتے ہیں،
تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فتح اور شکست ہونا اور چیز ہے. لیکن ہمارے ضمیر، ہماری روح اور ہماری زندگی کا جو ایک جسٹیفیکیشن ہے، ہم ایک آبرومندانہ زندگی جی کے اس دنیا سے جائیں گے. اور یہی وہ پرپس تھا جس کے لیے علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ پاکستان صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، پاکستان اچھی زندگی گزارنے کے لیے بنا ہے. بہت شکریہ کرنل صاحب. آج آپ نے بہت ساری مفید باتیں خاص طور پہ تاریخ کے لحاظ سے اور جو آج کل 5th جنریشن وارفیئر اور جو معاملات ہیں خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر ڈے کے حوالے سے، اور جو پچھلے 3 سالوں سے مودی راج جو ہے، جو ظلم اور بربریت جو ہے وہ لوگوں کے سانس کو بھی گھٹ کے رکھ دیا، زندگی کو گھٹ کے رکھ دیا. آج آپ نے ہم سب لوگوں کو وہ جوش دلایا ہے کہ ہمیں مل کے ریسرچ اورینٹڈ اور بھرپور طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمیں یک جہتی ایک آواز اٹھانی چاہیے کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد.